بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، ان پر اپنی بیویوں کے حق میں سال بھر تک کے نان و نفقہ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کرنی لازم ہے۔ بس اگر عورتیں خود نکل کھڑی ہوں تو جائز باتوں، نکاح وغیرہ سے کچھ اپنے حق میں کریں، اس کا تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اور خدا ہر شے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور جن عورتوں کو تعیین مہر اور ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی جائے، ان کے ساتھ جوڑے روپے وغیرہ سے سلوک کرنا لازم ہے، یہ بھی پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح خدا تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، اور وہ ہزاروں آدمی تھے؟ تو خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ، اور وہ مر گئے۔ پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا مہربان ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو، اور جان رکھو کہ خدا ضرور سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ہے کوئی جو خدا کو قرض حسنا دے تاکہ خدا اور اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور خدا ہی تنگ دست کرتا ہے اور وہی کشائش دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کے سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اے رسول، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر نہیں کی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے فرمایا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ کہنے لگے، جب ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے نکالے جا چکے ہیں تو پھر ہمیں کون سا عذر باقی رہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب نے لڑنے سے منہ پھیرا، اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہاری درخواست کے مطابق
طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ تب کہنے لگے اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ تو ہم ہیں، کیونکہ اسے مال کے اعتبار سے بھی فارغ البالی تک نصیب نہیں۔ نبی نے کہا خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اور مال میں نہ صحیح مگر علم اور جسم کا پھیلاؤ تو اسی کا خدا نے زیادہ فرمایا ہے، اور خدا اپنا ملک جسے چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا اس کی من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ پہچان ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین دہ چیزیں اور ان تبرکات سے بچا کھچا ہوگا جو موسیٰ و ہارون کی اولاد یادگار چھوڑ گئی ہیں، اور صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک اس میں تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکر سمیت شہر ایلیا سے روانہ ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو آگے ایک نہر ملے گی، اس سے یقیناً خدا تمہارے صبر کی آزمائش کرے گا، بس جو شخص اس کا پانی پیے گا مجھ سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، اور جو اس کو نہ چکھے گا وہ بے شک مجھ سے ہوگا، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر کے پی لے تو کچھ حرج نہیں۔ بس ان لوگوں نے نہ مانا اور چند آدمیوں کے سوا سب نے اس کا پانی پی لیا۔ اور جب طالوت اور جو مومنین ان کے ساتھ تھے نہر سے پار ہو گئے تو خالص مومنوں کے سوا سب کے سب کہنے لگے کہ ہم میں تو آج جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی سکت نہیں، مگر وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے بے دھڑک بول اٹھے کہ ایسا بہت ہوا ہے کہ خدا کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، اور خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ غرض جب یہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے کو نکلے تو دعا کی اے میرے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں کافروں پر فتح عنایت کر۔